السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس شادی کی تقریب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس موقع کو بابرکت بنانے کے لیے ہمارے پاس قاری سفیان صاحب تشریف لائے ہیں۔ تمام احباب سے ریکویسٹ ہے کہ 5 سے 10 منٹ صرف دیکھ کر قاری صاحب کے اس بیان کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا رشتہ جو اللہ رب العزت نے بنایا وہ بیوی اور خاوند کا رشتہ تھا، وہ رشتہ زوجیت کا تھا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد بنی نوع انسان میں سب سے پہلا جس رشتے کے ساتھ انسان کو مکمل کیا گیا وہ رشتہ زوجیت ہے۔ سارے رشتہ زوجیت کے بعد میاں بیوی کا رشتہ بننے کے بعد عارض وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے رسالت محمد علیہ السلام نے فرمایا المرأة الصالحہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا کا سب سے قیمتی ورثہ، سب سے قیمتی سرمایہ نیک، صالح، وفادار، اچھی بیوی کا ہونا ہے۔ اور انسان سب سے زیادہ غلطی اسی چیز میں کرتا ہے، انتخاب میں اس کی غلطی اس کی پوری زندگی کے مصائب بنا دیتی ہے، اور اس انتخاب کا صحیح اس کا انتخاب کر لینا یہ اس کی پوری زندگی کے انحصار پہ ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، کائنات میں جس ہستی کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم الرسل بنایا، آپ پہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں، آپ کو سینے سے لگاتے اور دباتے ہیں، تو رسالت امام علیہ السلام جب گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر تھا، تو یہ آپ کی بیوی تھی جو آگے سے کیا کہتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آقا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان رہنے دے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری نبھانے والے ہیں، آپ رشتوں کو توڑنے نہیں جوڑنے والے ہیں۔ وتحمل القلہ، اور آپ لوگوں کا سہارا اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں۔ وتقری الضیف، آقا آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اب اندازہ کریں، وقت کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہیں، اور انہیں حوصلہ افزائی دینے والی، انہیں ہمت دینے والی ایک خاتون ہے جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو احباب گرامی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور ان بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بستر پہ تو عورت ذات ہو، لیکن اس کے گھر پہ پیدا ہونے والی بیٹی نہ ہو۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ حضور نے فرمایا جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور انہیں بوجھ نہیں سمجھتا، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے آگے یہ دیوار اور آر بڑھ جائیں گی۔ تو یہ بیٹی ذات کے اوپر ایک معاشرے کا انحصار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا معاشرہ اچھا ہو تو اس کے اندر اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں، اس لیے کہ یہی بیٹی سب سے پہلے بیوی بنے گی، پھر یہی ماں بنے گی، اور یہی بہترین بہو بنے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا اچھا ساتھی ہو تو وہ بیٹے کے گھر بیوی جو بہو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر بچپنا ہے تو اسے ایک ماں اچھی چاہیے،
جو کہ ایک اچھی عورت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر انسان جوان ہے تو اسے ایک عورت یعنی رشتہ زوجیت کی شکل کے اندر اسے ایک بیوی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو احباب گرامی، رسالت مآب علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے فاطمہ الزہرا جیسی ایسی عظیم خاتون باتول جو سیدۃ الجنہ کا لقب پا گئیں، اور حضرت حسن و حسین کی والدہ بن گئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسے ان عظیم ہستیوں نے اپنی بیٹی کی اگر تربیت کی تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم پیغمبر کی خاتون اور امہات المومنین بنی۔ تو اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کی اچھی تربیت کریں، قوم کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اور بیٹی ذات کو کبھی معیوب نہ جانیے۔ بیٹی ہی ذات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رحمت بنائی ہے، اسی کے اوپر انسانیت کا آغاز ہوا اور اسی کے ساتھ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو شادی سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی زوجہ عطا فرمائے، اور جو گھروں میں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے گھر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح کی مالی، معاشی، جسمانی، ذہنی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسلمان کا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو وہ اللہ کو نہیں بھولا کرتا، بلکہ آپ دیکھیں تو مسلمان کے لیے سب سے بڑا خوشی کا موقع عید کا ہے۔ تو عید کے اوپر انسان 2 رکعتیں زیادہ پڑھتا ہے، تکبیرات زیادہ کرتا ہے، تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہم سب بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کے لیے جس کا آغاز ان قریب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس زندگی کو آسان فرمائے اور اس کے اندر برکات و ثمرات عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، ان العزت للہ جمیعا ان القوة للہ جمیعا۔ یا اللہ جو احباب بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو بیٹیوں سے محروم ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، اللہ جو بیٹوں کے طلبگار میرے مالک انہیں بیٹے عطا فرما، اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں پریشان ہیں اللہ انہیں اچھے گھر نصیب فرما، اللہ جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں میرے مالک ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں اللہ جو احباب بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرما، اور اللہ رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ رزق فراوانی والا خیر و برکت والا عطا فرما، اللہ ایک اچھا انسان اچھا مسلمان بنا، اللہ جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جس بھائی نے یہ اہتمام کیا ہے اس کے مال عمر رزق عزت میں برکت عطا فرما، اللہ ہم سب احباب ایک رشتے جو تیرے نبی نے فرمایا رشتوں کو نبھانا صلہ رحمی، اللہ اس سے رزق بڑھاتے ہیں۔ یا اللہ تعالی ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ جو مانگ پاتے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو دلوں میں ہے مانگنا نہیں آتا میرے مالک وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لیٹ نہیں کر دیتا، لیٹ نہیں ہو گیا؟ نہیں وہ عرفان نہ گئے نے، اچھا آ گئے ماشاء اللہ۔